السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارا یوٹیوب چینل قانون پاکستان۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ایک نہایت اہم اور عملی موضوع پر ہے۔ اکثر لوگ عدالت کا نام سنتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ وکیل کیوں ضروری ہے، وکیل کیسے مقرر کیا جاتا ہے اور کس مرحلے پر وکیل رکھنا لازمی ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی تمام سوالات کا سادہ، واضح اور عملی جواب دیں گے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر عام شہری کے لیے ہے جو پہلی بار عدالت کا سامنا کرتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ہر کیس میں وکیل رکھنا قانونی طور پر لازمی نہیں ہوتا، لیکن ہر کیس میں وکیل رکھنا عملی طور پر فائدہ مند ضرور ثابت ہوتا ہے۔ یہ فرق سمجھ لینا بہت اہم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وکیل کب ضروری ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر معاملہ سادہ نوعیت کا ہو اور عدالت صرف ابتدائی کارروائی کر رہی ہو تو بعض صورتوں میں شہری خود بھی پیش ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی معاملہ فوجداری نوعیت اختیار کرتا ہے، جیسا کہ گرفتاری، ضمانت، ریمانڈ یا باقاعدہ ٹرائل، تو وہاں وکیل کی موجودگی انتہائی ضروری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ بھی یاد رکھیں، عدالت میں بات صرف کرنا کافی نہیں ہوتا۔ عدالت قانونی زبان سمجھتی ہے، درخواست، دلائل اور نکات قانون کے مطابق پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ کام صرف ایک تربیت یافتہ وکیل بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں وکیل مقرر کرنے کے قانونی طریقہ کار کی۔ ناظرین، وکیل زبانی طور پر مقرر نہیں کیا جاتا۔ عدالت میں وکیل کو باضابطہ طور پر مقرر کرنے کے لیے ایک دستاویز دی جاتی ہے جسے وکالت نامہ کہا جاتا ہے۔ وکالت نامہ ایک تحریری اجازت ہوتی ہے جس کے ذریعے شہری کسی وکیل کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اس کی جانب سے عدالت میں پیش ہو، درخواست دے اور دلائل پیش کرے۔ ناظرین، وکالت نامہ پر درخواست گزار کے دستخط اور انگوٹھے کا نشان ہوتا ہے اور وکیل بھی اس پر دستخط کرتا ہے۔ یہ دستاویز عدالت میں جمع ہونے کے بعد وکیل کو قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وکیل کہاں سے منتخب کیا جائے۔ ناظرین، وکیل کا انتخاب صرف شہرت دیکھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وکیل کس نوعیت کے کیسز کرتا ہے۔ فوجداری کیس کے لیے فوجداری معاملات کا تجربہ رکھنے والا وکیل زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ اب ایک اہم سوال جس سے اکثر لوگ جھجکتے ہیں وہ ہے وکیل کی فیس کا معاملہ۔ ناظرین، وکیل کی فیس کوئی مقررہ نہیں ہوتی۔ یہ فیس کسی بھی کیس کی نوعیت، وقت اور محنت کے مطابق طے کی جاتی ہے۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ ابتدا میں ہی فیس کے معاملے پر واضح بات کر لی جائے تاکہ بعد میں غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ ناظرین، یہاں ایک بڑی غلطی کی طرف توجہ دلانا بھی ضروری ہے۔ اکثر لوگ بغیر سمجھے وکالت نامہ سائن کر دیتے ہیں، جبکہ وکالت نامہ دینے کا مطلب مکمل اختیار دینا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سمجھ کر اور اعتماد کے ساتھ وکیل مقرر کریں۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور اہم سوال کی کہ کیا شہری خود اپنا کیس لڑ سکتا ہے؟ قانونی طور پر جی ہاں، ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خود عدالت میں پیش ہو، لیکن ناظرین، یہ حق صرف اس وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب شہری قانونی نکات سے واقف ہو، ورنہ غلط قدم پورے کیس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یہ مشورہ دیا جاتا ہے
کہ جہاں معاملہ سنجیدہ ہو وہاں کسی مستند وکیل کی مدد ضرور لی جائے۔ وکیل آپ کا دشمن نہیں ہوتا، وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کے حق کا دفاع کرتا ہے، لیکن وکیل کو درست معلومات دینا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ادھوری یا غلط معلومات وکیل کے لیے بھی مسئلہ بن سکتی ہیں۔ آخر میں ناظرین یہ بات یاد رکھیں، عدالت میں جانا کوئی خوف کی بات نہیں، قانون عام شہری کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے اور صحیح طریقے سے وکیل مقرر کر کے آپ اپنے حق کا بہتر دفاع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ناظرین قانون پاکستان کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو کسی قسم کی قانونی معلومات چاہیے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔